السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل کا دن خاص کر کل 9 بجے کے بعد کا وقت بڑا ہیپننگ وقت ہے پاکستان کی سیاست کے لیے۔ ایک طرف سے خبریں آنی شروع ہوئی کہ علی امین گنڈا پور غائب ہے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہے۔ ان کے ترجمان نے سب کو بتا رہے تھے ٹی وی چینلز پر کہ شام سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، نہ ان کی ٹیم سے رابطہ ہو رہا۔ یہ معاملہ صبح جا کے کہیں حل ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ کہیں لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں جیمرز لگے تھے۔ دوسری طرف چند ایم این ایز پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کے اندر تھے اور پولیس وہاں اندر داخل ہوئی، لائٹیں بند کی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ہماری کم از کم جو پارلیمنٹ کی جو سوچ ہے یا اس کے بڑے خلاف ہے کہ پولیس قانونی طور پہ اندر داخل نہیں ہو سکتی جب تک اسپیکر سے اجازت نہ لے لے۔ کیا اسپیکر کی اجازت تھی؟ اگر نہیں تھی، جیسا کہ اسپیکر صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ میری اجازت نہیں تھی، پھر کس کے کہنے پر گئے؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں۔ اور اب تحریک انصاف کی جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، دوسری سائڈ تو ویسے ہی مذاکرات نہیں کر رہے، تو کیا ڈیڈ لاک اگر ہوگا تو ڈیڈ لاک کس طرف جائے گا؟ اس پر جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ فیصل باڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، چیف پی ایم نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این، اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کا بھی شکریہ۔ باڈا صاحب کدھر تھے علی امین گنڈا پور صاحب؟ آپ آج بھی کوئی ریفرنس دے رہے تھے کسی پیٹیز کا کہ کچھ کھا رہے تھے، ویئر واز ہی فار 9 hours؟ دیکھیں کاشف صاحب، یہ تو گنڈا پور صاحب خود بتائیں گے نا کہ وہ نہیں بتا رہے نا، بتائیں نا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی اتنی بڑی جو میٹنگ تھی، اس بار تو صرف جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہوا اور پیٹیز اور پیسٹری کھائی ہے اور وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اگلی بار جیم ہوگا، گرم پیٹیز ہوں گے اور وپڈ کریم ہوگی۔ تو آئیں، جب آپ صوبے کے سی ایم ہو کر آپ تھریٹ کریں ریاست کو، سیاست کو، گورنمنٹ پاکستان کو، آپ خود اس کا حصہ ہیں، آپ یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں جیل بریک کروں گا، تو خان صاحب کی جان کی ذمہ داری کس کی ہے اب گنڈا پور کی؟ کیسے آپ ہی آپ کو دھاوا سر، آپ تو آپ کی مرضی۔ جیل بریک آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ قانونی طور پر جیل بریک از اے میجر بریچ نہیں، آپ کی ذمہ داری، مطلب آپ کل مار دیں اور کہیں اس کو علی بن گنڈا پور نے مانا، وہ دور تو نہیں ہوگا سر۔ اگر آپ ابھی دھاوا بلوا دیں، آپ کہیں کہ اگر دھاوا بولا، ہاں وہ حالات مخصوص حالات، دھاوے کے اندر آپ مجھے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ میری کافی نہیں کرے گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ گارنٹی کر سکتے ہیں؟ پھر آپ ایسی بات نہ کریں، انسٹیگیٹ نہ کریں دھاوے کی۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں آگے سے کہ تمہارا باپ ہے فیض۔ بھائی فیض تو باپ تھا نا، باپ میں بابا، وہ تو اس نے ریفر کیا اسٹیبلشمنٹ کو، ٹھیک ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ یہ تو آپ تصویر تو آپ پڑھتے تھے، باجوہ صاحب ایسے، فیض ایسا، باجوہ صاحب ایسے، تو کون کس کے پیچھے کس کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا؟ ہمیں تو مجھے تو نہ بتائے نا۔ میں نے اس پارٹی کے اندر 15 سال دیے ہیں، مورلی پیسہ لگایا، مورل دیے، خون دیا، پسینہ دیا، میں نے بہت کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے نا اس پارٹی کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے خان صاحب سے جو چیزیں سیکھی ہمیں تو یاد ہے، وہ بھول گئے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے پنجاب بینڈ باجے کے ساتھ، آئیں گے ہم پٹھان ہیں، پٹھانوں کو نہ بدنام کریں، پٹھان بڑی غیور قوم ہے، آپ کو پاکستانی ہونا کافی ہے۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لٹ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، آپ آئیں، آپ کی زلفوں سے الٹا لٹائیں گے اور آپ کو پاکستانی کا حق ادا دیں گے، جاتے ہوئے مسٹر گنڈا پور نہیں اور مسز گنڈا پور نہیں، مس گنڈا پور کے ساتھ ایک مٹھائی کا ٹوکرا بھی دیں گے، موبائل بازی واٹ نو لینگویج۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری ماں کو گالی دیتے ہیں، وہاں مریم نواز کو گالی دیتے ہیں، وہاں میڈیا کی خاتونوں کو گالی دیتے ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ مریم نواز، ناٹ اباؤٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گالی نکالے گا اس کا جواب ایک اور گالی نہیں دی نا۔ آج بھی مجھے تو گالی پڑی، میں نے تو نہیں دی، وہ غلط ہوا نا، دیکھیں اسی وجہ سے سسپینڈ ہو گئے نا۔ سسپینڈ ہوئے نہیں، دیکھیں ہوئی ہے نا خاتون، ہم نے کروایا بیکاز دیکھیں یہی ہمایوں صاحب بیٹھے ہوئے، کیوں نہیں ان سے اس طرح اس زبان سے بات ہوتی؟ کبھی وہ شریف آدمی نہیں ہوتا، کلچر۔ وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں اس ایشو کے اوپر، شبلی فراز صاحب نے، اپوزیشن لیڈر ہے، میں چپ ہو گیا۔ کیا میں نے ان سے کہا تم بات نہیں کر سکتے؟ لیکن انہوں نے پھر شبلی فراز کو کہا تم کون ہو؟ نہیں دیکھیں، آئی تھنک یہ ڈیفیوز نہیں ہوا، بٹ یہاں بھی نہیں ڈیفیوز ہوگا، یہ 2 دن کی سسپینشن بھی سسپینڈ نہیں ہوگا، یہ 2 دن بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا اگر گالی کا جواب گالی ہے؟ کیا یہ جواب مطلب مریم نواز، ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب کریں ڈیفینڈ تو چلے، آپ بھی ڈیفینڈ کریں، میں یہ نہیں کہتا خواتین مریم نواز کی بات نہیں، مریم نواز کسی کے خلاف میرے 100 اختلافات سیاسی، میں نے کل ذاتیات میں اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، وہ جو میڈیا کی خاتون ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، ٹھیک، آپ میڈیا کی خاتون، اسپیکر یہ اسد کیسر میری ماں بہن بیٹی، آپ کی ماں بیٹی، ان کی ماں بہن بیٹی۔ میں نے شروع کس طرح کیا ہے؟ عمران خان صاحب گنڈا پور
اور پی ٹی آئی کے سارے دوستوں کی ماں بہن بیٹیاں ہم سے ہماری ماں بہن بیٹیاں اور اوپر ہے، عزت سب کو اکٹھے ہمارے سے اوپر ہے. یہاں سے میں نے شروع کیا ہے. آپ مجھے گالی دے گا، آپ مجھے دبائیں گے گالی دے کر. میں گالی سے دبنے والا نہیں ہوں. میں پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کو نہیں بننے دوں گا. جو آج پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال ہے میں بننے نہیں دوں گا. میں تو ان کو بھی کہوں گا ڈاکٹر صاحب کرکٹ ٹیم کا حال ہے کس وجہ سے؟ تو آپ کو وجہ پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے. میں وہ نہیں ہوں. میں حضرت علی کا کال ہے، جو سب کا دوست ہے وہ منافق ہے. یہ حضرت علی کا کال. چیئرمین آپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے میری بات سنیں. اس کے بعد حال یہ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نہیں ہونے دوں گا. ہو گیا ہے، وہ ہو رہا ہے نا. میں نے تو ان کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے، اگر آپ نے یہ ڈرامہ کرنا تھا کل کا، وائی آر یو اپولوجیٹک اباؤٹ واٹ؟ گورنمنٹ کس چیز کے اوپر اپولوجیٹک ہے؟ سر کچھ چیزیں نہیں ہوتی واجہ صاحب، کیا بات کر رہے ہیں؟ جس طرح ماؤں بہنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، اسمبلیوں میں نہیں گھسا اسمبلی میں جاتا. کون ہے ہم؟ 8 ٹانگیں ہیں، 4 ٹانگیں ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، آسمان سے اترے، کیا ہے ہم؟ ایک منٹ، آج میں پھر ایک بڑی غلط مثال دوں گا اور آپ چھلانگے لگائیں گے یہاں پہ. حضور اس وقت یہ ماری اس لیے رہے ہیں کیونکہ یہ 9 مئی کو کسی جگہ گھسے تھے. 4 ٹانگیں 8 ٹانگوں کی مثالیں وہ تو نہیں دیتے. سر میری بات سنیں، ڈاکٹر ہمایوں کے اوپر کوئی اریسٹ کرنے اسمبلی میں آئے، میں آپ کو قسم کا ہلکے کہتا ہوں، میں ان سے پہلے کھڑا ہوں اس لیے. لیکن اگر میں آج کہوں آئی ایز اے سینیٹر اسمبلی کا حصہ ہو کے کہوں کل پاکستان کی جیل بریک کروں گا، آئین اور قانون ہمیں نہیں روک سکتا، اس کی ماں بہن کر دوں گا، اور اس کے بعد اگر میں گھس جاؤں پارلیمنٹ کے اندر. آپ مکس کر رہے ہیں مختلف چیزوں. سوری سر، جیل بریک از رانگ، یہ نہیں رانگ ہے. تو پھر یہ 9 مئی غلط ہے، لیکن اس اسمبلی کے اندر گھسنا بھی غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر آپ نے کہا کہ میں قتل کر دوں، میں قتل کر دوں اسمبلی میں ایک قتل کر دوں اور قتل کر اسمبلی پہ چلا دوں، مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. نہیں پکڑے گا. اسپیکر کی اجازت، اسپیکر چھوڑے، اسپیکر بولنا باپ ہے کیا؟ اسمبلی اسپیکر کی اجازت کے بغیر نہیں پکڑ سکتے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ڈاکٹر صاحب پکڑ سکتے ہیں؟ بتائیں سمجھائیں. باتیں سر چھوڑیں آپ 2022 کی کوئی اصول کوئی ضابطے کے تحت گورنمنٹ کی فوٹیج نکالیں. ماچوازم سے اور ٹارزن بن کے نہیں چلتے. گورنمنٹ 2022 کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی فوٹیج نکالے، کس طرح اسمبلیوں کے ادھر دھاوے بولے گئے. وہ جو میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سب سے پہلے 2022 پہ جب بھی تو حکومت کیا کہ اس وقت کی پی ڈی ایم کیا کہہ رہی تھی ذرا سنیے. ہم کیا ہی دیا، ہم تو پہلے ہی چلانا چاہتے تھے. جی مجھے ہمارا سسٹم ایسے ٹائم پہ ہینگ ہو جاتا ہے. جی ایم این اے جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. پارلیمانی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس اتنی نفری کے ساتھ داخل ہوئی اور وہاں سے بندے اٹھا کے لے گئی ہو. پولیس بغیر اسپیکر کی اجازت سے پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ کے اندر سے نہیں انٹر ہو سکتی. ایم این اے کی حفاظت اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے. لاجز میں آپ اس سے انٹر نہیں ہو سکتے، یہ انلیگل ہے. پارلیمنٹ لاجز میں پولیس کا یہ دعویٰ اپوزیشن کے ممبرز کو ہراس. سو آپ سب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسپیکر کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. سن ابھی آگے جانا میں نے. پی ٹی آئی اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی 2022. سن لیں پی ٹی 2022 کے بیانات ہیں. میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں ہاتھ لیا. جب تک میں وزیر داخلہ ہوں کچل کے رکھ دوں گا. میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر. اور یہ تو قانون کو بڑا ہیویلی ان کے اوپر آنا چاہیے. اس قسم کی جو بدماشی ہے جو سیاست میں لے آئے ہیں، یہ قانون نہ ہوا راجواڑا ہوا، سختی سے نمٹنا چاہیے. میں نے تو نے کہا سارے سرکار میں ان کو آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے. آپ کیوں نہیں ریسٹ کر رہے؟ اور یہ فضل الرحمان صاحب نے جو نٹکی لگائی ہے وہاں جا کے کہ مجھے ریسٹ کرے، تو تھانہ سیکریٹریٹ میں جا کے اپنی گرفتاری دیں گے. ڈنڈا بردار یہ فورس ہے. کس طریقے سے کل پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا، خوف و ہراس کی، انہوں نے صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ پی ٹی آئی اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. اب حالات الٹے ہو گئے. اب پی ٹی آئی اس پہ تنقید کر رہی ہے، سرکار ڈیفینڈ کر رہی ہے اس چیز. میرا سرکار سے ایک ایشو ہے. آپ بھی سرکار ان کی قاضائے سرکار ہے نا، نیم سرکاری آپ بھی ہے نا. میرا ایشو یہ ہے، یا کرتے نہیں یا جب کوئی کرو کی چیز کھڑے رہو اس کے اوپر. یہ پاکستان کا 35 سال سے وتیرہ کیا ہے. اس نے گالی دی، پیر پڑ گئے، 25 کروڑ عوام کے اندر باب حید کر دی، پھر پیر پڑ دیے. پیر پڑنے والے کے آگے اس نے کہا اچھا معاف کر دو بھائی، 25 کروڑ آگے ڈسٹروائے کر دیا. ایک منٹ سر، کس نے کیا؟ سنیں میری بات. کیا کس نے؟ کیا یہ جو کل اسمبلی میں ہوا؟ گورنمنٹ ذمہ داری لے گی اس کی. حکومت وزیر داخلہ کے نیچے پولیس ہے. وزیر داخلہ ہے یا پتہ نہیں کیا راجہ بٹی نام، راجہ صاحب ہیں سیکریٹریٹ تھانے کے. وہ کہاں اسمبلی کے گیٹ کھول کے اندر جانے والے جب تک پیچھے سے آرڈر نہ ہو. سر میری بات سنیں، میری بات کا سنیں. میں آپ سے ریکویسٹ کیا کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، چاہے آپ فوج کی بات کر لیں، چاہے آپ جمہوری پارٹیوں کی بات کر لیں یا اقتدار کی بات کر لیں، میرا بہت سیدھا سا سوال ہے. یہ معافی تلافی باپ کی جاگیر نہیں ہے پاکستان. جب چاہے آپ معاف کر دیں، جب چاہے آپ گلے لگا دیں، جب چاہے آپ تن دیں. یہ سسٹم یا تنیں یا پیچھے ہٹیں.
یا تنے یا پیچھٹے. نو گیمس اور آپٹکس. آئی ایم سوری. یہ گیمز 76 سال سے کھیلی. آپ روکیں گے. نہیں. ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی کیا ہوا کاشف صاحب؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ابھی ایک پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ کی ٹولنگ شروع ہو جائے گی, ماں بہن گالیاں شروع ہو جائیں گی, کہیں آگ لگا دیں گے, کہیں جلا دیں گے, کچھ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب بھائی اب اس سے کوئی ڈر نہیں رہا. اب آپ عرش شریف کے اوپر آپ کنیکٹ ہو گئے فیض کے ساتھ کہ آپ کو سب کچھ پتا تھا اس قتل کے اندر. اب آپ کی چیخیں نکل رہی, آپ تھڑپڑا رہے. آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے کون ہے. میں نے خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, مجھے پیچھے والا کام کوئی نہیں کیا میں نے زندگی میں. میرے اوپر ہے اللہ میاں. ٹھیک ہے. میں نے پیچھے نہ میں کمپرومائز ہوں, نہ میں نے NRO لیا ہے, نہ میں نے سر دوستیاں میری ٹھوک بجا کر دوستی ہے. اور دوستیوں نے آپ کو فائدہ بھی دیا. فائدہ نہ میں نے فائنینشیل لیا, نہ میں نے NRO لیا, نہ میری کمزوری ہے, نہ میں کمپرومائز ہوں, نہ میں نے کوئی معافی مانگی ہے. میں واپس آتا ہوں اس سائڈ پہ. گنڈاپور صاحب ٹھیک کریں سر. مجھے آپ جب اس جگہ نتھی کرتے ہیں تو یہ کلیئر کریں کہ میں کمپرومائز کہیں نہیں ہوں. میں آج بھی اپنی ضمیر کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کو کہا یہ بھی کمپرومائز نہیں ہے. مجھے یقین ہے ڈاکٹر صاحب بھی کمپرومائز نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے سیاست میں جو کہ سیاسی طور پہ بندے ہوئے ہیں, فائنینشلی نہیں بندے ہوئے تھے. سو یہ ہر بندے کو ہم چور جو بنا دیتے ہیں نا, ہر بندہ بھی چور. NRO کرپشن فائنینشیل پہ دی جاتی ہے نا, قطر پہ تو نہیں دی جاتی. ہاں تو سر وہ آپ نہیں, اگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک کام کریں تو آپ لوگوں نے یہ کیا نا. ٹھیک ہے. ایک دن پہلے فتح جرم آئے تو ہونی تھی, اگلے دن آپ نے وزیر اعظم بنا دیا لوگوں کو. مطلب پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک کریں, کھڑے ہونے کا ٹائم آ گیا. چلیں ٹھیک کریں. لیٹس ہوپ. ڈاکٹر صاحب گنڈاپور صاحب کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں مجھے ان 4-5-6 گھنٹوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اریسٹ ہو رہے تھے, اور جیسے ابھی واوٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اریسٹ کرو فلانا فلانا, اور یا اس سے پہلے والی بات ہے. دیکھیں اس طرح ہوا تھا کہ 2023 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا جس کو ہم امیونٹی اینڈ پریویلیج ایکٹ کہتے ہیں. اس کا سیکشن 5 اور 6 آپ کو پریونٹ کرتا ہے کہ کوئی پولیس والا ود ان دا پارلیمنٹ کی جو جورسڈکشن بغیر اس کے, اور یہ یاد رکھیں یہ سارا کچھ اس واقعے کے بعد کی بات ہے. وہ آپ 2022 کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے بعد یہ ایکٹ پاس ہوا تھا. اس سے پہلے یہ ایکٹ نہیں تھا. اب وہ ایکٹ آ گیا ہے. اس مینس کہ پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ, ایک لا پاس کیا ہے کہ آپ جس بھی پارلیمنٹیرین کو جو سٹنگ, اور خاص طور پہ جب سیشن ہو رہا ہو, میں نے آپ سے سب سے پہلے چیف منسٹر صاحب کا سوال. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. آپ نہیں جا رہے, آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. نہیں میں ادھر آ رہا ہوں. میں وہ جو بتا رہے ہیں آپ کو کہاں گئے تھے پیٹی سے, مجھے ایک پریمبل وہ بتا رہا تھا نا اس کا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اس دوران یہ سارے لوگ, ہمارا مدعا کلیئر کرنا پڑے گا. یہ سارے لوگ جو 13 بندوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا اس دوران میں, اس میں ہمارے خبریں آنی شروع ہو گئی کہ علی امین کے ساتھ کسی کی وہ نہیں ہو رہی کہ وہ کدھر ہے, رابطہ نہیں ہے ان کے ہر طرف سے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب سن لیں, سلمان اکرم راجہ صاحب فرمایا کہ ان کو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی اس وقت تک ایک ابہام تھا کہ وہ کدھر ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی اریسٹ کر لیا وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. ہم لوگوں کو یہ خبریں آ رہی تھی کہ اس طریقے سے ہر جگہ پہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا پھر, اب بات آ جاتی ہے علی امین گنڈاپور نے خود آ کے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں تھا اور اس جگہ پہ. اب وہ میٹنگ کس نوعیت کی تھی کیا یہ علی امین گنڈاپور بتا سکتا ہے, اور یا پھر کوئی ایسا شخص بتا سکتا ہے جو کہ اس حلقے میں ہو, جس کا تعلق اس حلقے سے ہو, وہی والی بات ہے نا کہ بینیفیشری وغیرہ جو بھی ہے اس لحاظ سے ہو. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب اچھا, اب علی امین گنڈاپور کی ہم تھوڑی سی سٹیٹمنٹس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر لیں. نہ کریں, آلریڈی اتنا رولا پڑا ہوا کہ کی کرو گے ڈائسیکٹ کر کے. بہت ساری سٹیٹمنٹس میں نے کل گھر جا کے رات کو دیکھی, کو سارا دن بٹ واز ویری ہیپننگ ڈے, تھوڑی دیکھ سکا. بہت ساری سخت باتیں کریں. آپ کی اپنی پارٹی والوں سے بات کر رہا ہوں میں. اب تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا وہ ساتھ کھڑے, لیکن آپ کی پارٹی والوں سے جب بات کر رہا ہوں فون کر کے, وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے بہت سخت بات کر رہی ہے, کیا کیا انہوں نے, دیکھو نا خام خواہ کی سختیاں بڑھا دی ساروں کے اوپر. آپ اس سے اگری کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری ایک سوچ ہے, میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک آپ کے الفاظ ہوتے ہیں.
जो उस मफहूम को मतलब अल्फाज बड़े जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अल्फाज के ऊपर तो आज बंदा सस्पेंड हो गया, मेरे ख्याल में नहीं, वो अल्फाज मैटर करते हैं। उसका मफहूम भी गलत है, उसके अल्फाज भी गलत है। अली अमीन के नहीं, ये जो जिस चीज की आप रेफरेंस खातून की जो बात करते हैं ना, अली अमीन ने, मैं कभी ऐसी चीज को वो कर नहीं सका। अच्छा, अली अमीन का जो मफहूम था, अच्छा उसमें ये नहीं था कि वो फिजिकली जाके करेंगे या वो करेंगे। देखिए, हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम एज अ प्रोसेशन भी जा सकते हैं और वहां पे जाके एक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। उनके ऊपर इस वक्त कोई केस नहीं है इमरान खान के ऊपर, और खास तौर पे जो केसेस, जो नैब एक्ट तरमीमी बिल जब पास कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप बताएं अली अमीन के बयान ठीक थे आपके ख्याल में? देखिए, मेरे लिहाज से अगर मैं उन बयान का मफहूम, दो चीजें बनती है। एक, उन्होंने कहा था कि चंद सहाफी ऐसे, चंद सहाफियों में ना जाए, एक चीज है, आपको पता है जिन बयानात की वजह से आपके 13 बंदे अरेस्ट हुए हैं। नहीं, वो 13 बंदे, उस बयान की बात कर रहा हूं। वो 13 बंदे पहले से ही उसके लिए ये सारा जो पूरा बिल पास किया हुआ था ना, ये हमारे जलसे से 2 दिन पहले जो पूरा बिल पास किया है, और वो जिस लिहाज से 41 आपको चीजें बताई और आपको क्या है, और 29 जगह पे कंटेनर लगाए, और जो रास्ता अलाउ किया हुआ है वो भी बंद किया हुआ है। मतलब ये जुल्म है, क्योंकि मैं उस रास्ते से जाने की कोशिश की थी, वो रास्ते भी बंद थे। खैर, एनीवे, आई स्टिल मैनेज्ड, वो कोई अपनी जगह है। फिर मुझे नहीं बता रहे अली अमीन ने ठीक कहा गलत कहा। अब मैं बता रहा था ना, अब अली अमीन ने रास्ता बंद है, रास्ते बंद थे, 3 जगह से बंद थे, बंदे फिर भी पहुंच गए। मैंने कल भी जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं उस मफहूम जो उनका था ना, कि हम ये मतलब कि हम अपने इत्तेफाक करते हैं, लीडर को निकलवाएंगे, नॉट फिजिकली, नॉट द वे ही सेड, लेकिन मैं उससे एग्री करता हूं। मफहूम से, अल्फाज से एग्री नहीं करता। अल्फाज मैं समझता हूं ही शुड हैव यूज्ड इट बेटर, बेहतर अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमेशा यहां पे आके अच्छी अच्छी जमहूरी बातें करते हैं। ये जो कल हुआ है और जो हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है? अच्छा तो नहीं हो रहा, लेकिन ये रद्द अमल है, और ये रद्द अमल आना था, और ये आना जरूरी था। आप ये कह रहे हैं रद्द अमल हर एक्शन को जस्टिफाई कर देता? नहीं, मैं जरा थोड़ा सा बात कर लूं। गुजारिश है कि मुझे तो सबसे पहले ये समझ नहीं आती कि ये क्या लोग हैं। वो कहते हैं ना, यार तुसी के लोग हो भाई? कौन लोग हो तुसी? पीटीआई ना डॉक्टर साहब, पीटीआई भाई। 9 मई आपने किया, पहले आप सारे के सारे जनाब माचो मैन बन गए, बदमाश बन गए कि नहीं यार हमने ठीक किया है। जब थोड़ा सा रद्द अमल आया, फिर आपने कहा नहीं यार ये तो बड़ा गलत हो गया, हम उनसे लाताल्लुक करते हैं, वो अगर हमारे बंदे हैं तो पकड़ें, उन्हें दिखाएं, फुटेजेस दिखाएं, गिरफ्तार करें, वो हमारे कारकुन ही नहीं है। फिर आप बैक फुट नहीं, 100 फुट पीछे, 100 मीटर पीछे चले गए। अभी ये जो कल आपने किया, जो वहां पे मुगल्लजात आप उन्हें कहें, बदजबानी कहें, बदकलामी कहें, जो उनके जलसे में हुई, और जिसकी जो एपेक्स है वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर थी। बाकियों ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर थी। अब उसके बाद क्या हुआ? असेंबली का इजलास हो रहा है, साफी कर जाते हैं वॉकआउट। उमर अयूब वहां जाके 3 दफा सारों ने माफिया मांगी, अनकंडीशनल माफी। अच्छा, चेयरमैन गौर साहब, अच्छी बात है, अनकंडीशनल माफी। वो भाई ऐसे काम आप क्यों करते हैं कि पहले जनाब आप चढ़ जाते हैं पहाड़ की चोटी पे, उसके बाद आप जनाब पांव जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये जो बात हुई है ना कल, ये बहुत मतलब डिफरेंट बात है जो आप कर रहे हैं, वाकयात की उस डिबेट में जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि किसी एमएनए को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर को इन्फॉर्म करना होता है, उसकी कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। जितनी सेंटिटी पार्लियामेंट की है, इतनी सेंटिटी लॉजिस की है। फुटेजेस जो आपने दिखाई, इसमें तहरीक इंसाफ के दौर में 2022 में लॉजिस ब्रेक किए गए, दरवाजे तोड़े गए। ये नहीं अच्छी रवायत, इसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जिधर आप हालात को लेके जा रहे हैं, डॉक्टर वो कह रहे हैं, वाडा साहब ने कहा है आपने किया है और आप खड़े हो, तो आप खड़े हैं। मैं उनसे डिसऑन कर रहा हूं भाई। आज जो बात हुई है, आज जो हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें आप ये कह रहे हैं ठीक हुआ जो हुआ, आईजी को स्पीकर साहब ने तलब किया। सुनो, मैं बस थोड़ी सी बात कर लूं। स्पीकर साहब ने बुलाया तो उन्होंने कहा जी कि ये एमएनए है, जो हुआ ठीक हुआ। मैं ये कहता हूं जी रद्द अमल ले आना था। आप ये कहें ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया, फिर हो जाता है ना। आप तो रद्द अमल में कानून तोड़ने पे आ गए ना। नहीं, कानून तोड़ने की बात नहीं है। स्पीकर से पूछा किसी ने? मैं आपको बात, एक एसएचओ ने स्पीकर से पूछा, परमिशन की बात नहीं है, लेकिन उन्हें इंटीमेट किया गया। इन्फॉर्मेशन अब बात आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौकफ है कि हमने बताया, ठीक है। वाओ, एंड स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि मुझे नहीं, हमें तो इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं था। परमिशन नहीं दी। बात यह है कि वो गेट के 10 फुट अंदर थे या गेट के 10 फुट बाहर थे। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज
کہ یہ ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سیاست میں نہ اس طرف جائیں, نہیں جانی چاہیے. لیکن جو طریقہ جو زبان استعمال کی گئی اس کا رد عمل آنا تھا. اسپیکر صاحب کو سن لیتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ایکشن لینا ہے. ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا. 2014 میں نے خود FIR کٹوائی تھی ان کے. یعنی آپ جا بتا رہے کہ بدقسمتی سی میں اس وقت بھی اسپیکر تھا, میں اس وقت بھی تھا, لیکن نے کہا یہ ایکشن لینا پڑے گا, یہ کیسے آ گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ کے آئے, یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, اور آپ تو چیف وپ بھی ہیں. میری ابھی آپ تھوڑا سا ریورس کر کے دیکھ لیں. میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ کا موقف ہے کہ وہ انفارم دا اسپیکر. انفارم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرمیشن کی بات نہیں ہے. انفارم مطلب بتا کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا جی, صاحب آپ چلے گئے ہیں, آپ یہ نا ایک منٹ واٹس ایپ یہ چلے گئے اب فٹ اینڈ ناپنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ 5 فٹ آگے سی 5 فٹ پیچھے سی. او بھائی یہ بات چھوڑ دیں کہ وہ گیٹ کے باہر گیٹ کے اندر کوئی واڈا صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 4 بندے مار کے آپ جا کے پارلیمنٹ میں چھپ جائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے آپ کی بات 100% درست ہے. اسپیکر سے بات ہی ہے, کس نے کہا نا گھسے؟ بات ہی ہے. اگر اسپیکر سے اجازت لی ہے آپ اداروں کو گالیاں دیں اور اس کے بعد آپ میں جا کے اگر اسپیکر سے اجازت لی ہے, ایون دین یہ پوری پریکٹس ہے, لیکن چلے اجازت لے لی ہے, قانون پورا کر دیا. سب سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ میں اس بات کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہوا ہے, لیکن اس ریئیکشن نے آنا تھا اور آنا چاہیے. اور اگر یہ کوئی بھی اب 9 مئی کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے نا, ابھی مزید آئے گا. ابھی 8 سپٹمبر کو جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے اور رولا ڈالتے ہیں آپ. میں رولا ڈالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. بس ایک آخری جملہ مجھے آپ یہ بتائیں, بہت بری ہے جی یہ تحریک انصاف جو سیاستدان کر رہے ہیں جب سے الیکشن ہوئے ہیں, سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے, سوائے ایک دوسرے کے گربان میں ہاتھ ڈالنے کے, آپ نے کوئی ایک بات ایسی کی ہے کہ جس میں کوئی نظر آ رہا ہو کہ آپ بھی سنجیدہ ہیں تو ملک کے حالات ٹھیک کرنے میں گورنمنٹ کوئکلی دیکھیں سمپل سی بات ہے. 2 چیزیں ہیں. جب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین کو انفارمیشن اگر دی گئی ہے اور جو ان کی باتوں سے نہیں لگ رہا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی ہے نہیں, ایٹ لیسٹ پتا تھا. لیکن دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ قتل کر کے اور اس بندے کو بتاؤ نہ بتاؤ یہ کر لو, یہ پہلے ایکٹ نہیں تھا, آج ایکٹ ہے. اب اس قانون کی خلاف ورزی ہے نا, لا کی وائلیشن. نمبر 2 آپ پھر ایک نہ کرو نا, آپ کہو نہ کرو کہ بھئی ہم نے کسی کے وہ پروڈکشن آرڈرز بھی نہیں دینے نا, پھر آپ کہو کہ یار یہ بھی آپ کے اندر نہیں کرتے, پروڈکشن آرڈر نہ لے کے آئے, نہیں لے کر رہے, پروڈکشن آرڈر نہ لے کے ادارے کے اندر تھی. ہمیں اخلاقیات کا درس ہمیں دیا جا رہا ہے. آئین وہ آئین اور قانون کے ادارے کے اندر طرح قانون توڑنے کو جسٹیفائی کر سکتے. بڑا صاحب کچھ مجھے بتائیں ذرا, بریک پہ جانے سے پہلے میری بات سن لیں, میرا سوال لے. اچھا بعد میں بات کریں. سوال یہ ہے قانون ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم نے یہ کیا اس وجہ سے مجھے اب یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں قانون توڑ دوں. اس ملک میں ویسے قانون نہیں ہوتا, ہم قانون ویسے ہی توڑ دیا کرتے ہیں, لیکن بحث کی خاطر ہم کم از کم آئین اور قانون کی عملداری مانگتے ہیں کہ آئین ایک کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے, آئین کے تحت ملک چلنا چاہیے. اس پہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, میں بڑی بحث چل رہی تھی ہماری بریک میں بھی. واڈا صاحب اسپیکر کو بتایا گیا, پھر بھی یہ سارا کو اب آپ کی بات ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں کہ یہ کھڑے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے بتایا اسپیکر کو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت لی ہوگی, اور اسپیکر صاحب نے آج پورا ڈرامہ کھڑا کر دیا کہ جسے ان کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں کاشف صاحب, ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی اور پرابلم یہ ہے, 2-3 ہے, میں آپ کو جلدی بتا دوں. یہ کھڑے نہیں ہو سکتے, کھڑے ہوں آپ لوگ پچھلے 10 دن سے. ایک منٹ مجھے بات کریں, جرم کیا ہے اسی کے تحت پرچہ ہوا ہے. یہ جو آپ جلسے کے جو آپ نے اسٹیٹ کو دھمکیاں لگائیں, اداروں کو دھمکیاں لگائیں, یہی دفعہ لگتا ہے نا 302 تو نہیں لگ سکتا. مجھے بات کرنے دیں سر, ڈاکٹر صاحب آپ جناب ایک سیکنڈ رک جائیں, پڑھ دوں کچھ الزامات. عمر ایوب ASI امیر بخش کو تھپڑ مارا, آرڈر کی کاپی چھینی. خالد خورشید SHO کی کنپٹی پہ پستول رکھا, اگر اجتماع ختم کرنے کا کہا تو جان سے مار دیں گے, ان کی دھمکی. علی امین گنڈا پور اپنے گن مین سے گن لے کر DSP کی کنپٹی پہ رکھا, سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. عامر مغل SI کو زد و کوب کیا. شیر افضل مروت سرکاری اہلکار کی وردی پھاڑی. بیرسٹر گوہر بیچارہ شریف آدمی, اس کو تو بخش دیتے ہیں نہیں, ویسے کچھ لوگ تو یہ کر سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر یار کو خدا ASI کا گربان پکڑا, سرکاری اینٹی رائٹ کٹ چھینی.
جواب دینے کافی دیر بعد مجھے بتایا الزام کی بات کر رہے تھے، میں نے کہا الزام یہ لگے ہوئے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا، یہ جو پڑھا ہے آپ نے، پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی بدنصیبی ہے، ہم ڈھونڈ کے رائٹ جاب، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں لاتے. رائٹ جاب کے لیے ڈھونڈتے ہیں رانگ پرسن اس کرسی پہ بٹھانے کے لیے. مچھلی کو کہتے ہیں درخت پہ چڑھو، درخت کے جانور کو کہتے ہیں تم تیرو. یہ نہیں پاسبل. دیکھ ہماری یہ آج بھی یہی ہسٹری ہے، کل بھی یہ تھی، پرسوں بھی یہ تھی. دوسری چیز یہ کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک گورنمنٹ کھڑے نہیں ہوگی. پہلا یہ کہتے کیوں سنیں مچھلی کو اپنا کام کر رہے تھے، درخت والے کو اپنا کام کر رہے تھے. دوسری چیز آپ پچھلے 10 دن میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا پیکج، آپ کوئی لا چینج کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہے ہیں. نہیں ہم جمہوری ہیں. ہاں بات ہو رہی ہے. اچھا کریں گے، کل صبح بات ہوگی. اب میں نے عشائیے پہ بلا لیا، انہوں نے ٹکا کھلا دیا، انہوں نے بوٹی کھلا دی. پریزیڈنٹ ہاؤس میں جنہوں نے جانا تھا وہ پی ایم ہاؤس میں چلے گئے، جو پی ایم ہاؤس میں چلے گئے تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ گئے. اور بھائی کھڑے ہو، ہم لا پاس کر رہے ہیں. 5,000 بندے. آپ کا تو خیال ہے کہ 5,000 بندے ٹھوک دیں؟ ٹھیک ہے بالکل ہے. آپ کیا کہتا 15,000 ٹھوکے. توبہ توبہ توبہ، بالکل کریں. خدا کا خوف کریں. آپ گالی کا جواب، گالی سے کوئی نہیں ڈرے گا. ٹھیک ہے، آپ بدماشی کریں گے، بدماشی کا جواب بدماشی سے دے گا. سمپل. ٹھیک ہے سر. اب آپ کھڑے ہوں، آپ قانون بنانا جانتے ہیں. یہ قانون ہمارا کام ہے بنانا، ہم بنائیں گے. ہمیں اچھا لگے گا ہم لائسنس کی مدت گاڑی چلانے کی 18.5 سال کر دیں گے. ہمیں پاکستان کے لیے اچھا لگے 28 سال کرنا، ہم 28 سال کر دیں گے. ہمیں اچھا لگے 38 سال کرنا، ہم 38 سال کر دیں گے. ہم کون ہیں؟ پارلیمنٹ. ہم لا میکرز ہیں. ٹھیک ہے. کیوں شرما رہے ہیں؟ گھونگھٹ میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، وعدے کر رہے ہیں، ہم کریں گے، 100 دفعہ کریں گے. پارلیمنٹ دیکھیں، جب پارلیمنٹ چلتی ہے نا، سنیں میری بات. جب پارلیمنٹ یا کوئی بھی نظام سیاسی چلتا ہے نا جی، وہ صرف اس بدماشی کی رائٹ پر نہیں چلتا. میرے پاس نمبرز ہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس میں سن لیں، اس میں اخلاقیات کا بڑا اہم ہے. سن تو لینا، دنیا چلی ہے، آپ سے یہ ملک نہیں چلا. یہ ملک ہم سے نہیں چلا کیونکہ ہم مچھلی کو کہتے ہیں درخت چڑھ جا، درخت والے کو کہتے ہیں تیرنا شروع کر دیں. اور ہر دفعہ مچھلی بھی بدل جاتی ہے اور درخت والا بھی بدل جاتا ہے. اب یہ درخت پہ چڑھ رہے ہیں، مچھلی درخت پہ چڑھ رہی ہے. بات کریں آپ کو آپ کو پرابلم کا ریزالو چاہیے. پرابلم کا ریزالو یہ کہ آپ نے لا پاس کرنا ہے. آپ نے لا پاس کرنا ہے. آپ نے لا پاس کرنا ہے. آپ کہیں ٹانگوں پہ کھڑے ہوں اور کہیں یہ میں کروں گا، میں کروں گا لا پاس. ٹھیک ہے، لا پاس کروں گا. پوری کھول کے آپ کے ساتھ پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بات تو کر رہے ہیں. یہ بتاؤں کہ لا پاس کرنے کے لیے بندے چاہیے اور بندے پورے ہوں گے تو لا پاس ہوگا. آپ کی نااہلی یہی بتاتی ہے، پرسنل اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. بھائی میں جنرل بات کر رہا ہوں، جنرلائز بات کر رہا ہوں، جنرلائز بات کر رہا ہوں. سر ایک منٹ ڈاکٹر صاحب. سر آپ جب سے بات کر رہے ہیں سر میں تو بولا ہی نہیں، آپ اور ڈاکٹر صاحب بولتے رہے. میں نے کل آپ نے ریاست کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے گورنمنٹ نے ایکشن لیا. کھڑے ہو ایکشن کے اوپر کہ ہم نے کیا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں انہوں نے کھڑے ہو، اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں. این آر او دے دیا، وہ آیا 25 کروڑ میں گالی دی، اس کمرے میں بند کمرے میں اندھیرے میں معاف کر دیں، معاف کر دیا. 25 کروڑ میں ڈیمیج کر دیا. ملک کا پرانا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کل کے ایکشن پہ جو ٹھیک ہے، یہ کہانی دیکھیں کیونکہ آپ نے قانون بدلا ہے تو مان لیا انہوں نے. کھڑے ہوتے ہیں پرنسپل پہ. حضور اگر ٹریفک سگنل کے کراس کرنے کا، سرخ پہ توڑنے کا فائن ہے اور آپ قانون بنا دیں یہ فائن نہیں ہے تو وہ نہیں فائن ہے. اس کے لیے مجھے کوئی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قانون ختم ہو چکا ہے. صاحب کھڑے ہوں، کھڑے ہوں. قانون نہیں ہے کیا کہیے؟ قانون ملک میں نہیں ہے. کاشف سنیں، جو واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں، کاشف صاحب جو واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں، شیخ وقاص اکرم ایسائی کو لاتوں اور مکوں سے مارا، زید قریشی ریاست خان کو دھکے دیے، کاشف گالم گلوچ کی بلٹ پروف جیکٹ ان کے ہمراہ. کاشف میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، یہ پاکستان کا سسٹم اس جھوٹ پہ چل رہا ہے. اسی وجہ سے پاکستان نہیں آگے چل رہا. جو فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ، واٹ ہی از سیئنگ از دیٹ دا لا لیسنس ہیز بیکم دا لا. Yes, as per your that is what it is.
That is what it is. Number two, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک منٹ ہے جو جب ہم کہتے ہیں نا اس ملک میں قانون توڑنے والے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. ایگزیکٹلی سن لے پرابلم کیا ہے. ایک منٹ ہے جو باوٹا صاحب پلیز الیکشن کمیشن پی ایم بھی نہیں ہونا چاہیے. الاؤ می کاشف دیکھیں نا, الاؤ می پلیز. دیکھیں اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ٹیل می ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ کون آئے گا کون جائے گا. اگر چند لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں لکھ کر دیتا ہوں یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ نہیں چل سکتا, یہ چل ہی نہیں سکتا, نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا. وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. لیکن دیکھیں ایک ہی دفعہ کھولے تو پورا پاکستان ہلا ہوا ہے. کوئی نہیں ہلا یار, پاکستان میں کون ہلا ہے؟ سر ارشد شریف کا کیس ابھی ہلائے گا, یہ طلب کیوں رہے ہیں؟ کر لینا, کر لیں, اوپن کر لیں, لیٹس اوپن اٹ نا یار. کر رہے ہیں, کریں گے ایسا تو اوپن اب کر رہے ہیں. میں جا رہا ہوں ملٹری کورٹ کے اندر, میں لیٹر لکھ رہا ہوں ارشد شریف کے بھائی قتل کے اندر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرو جس نے معصوم لوگوں کو مارا ہے. بالکل کرو, بالکل کرو. یہاں تو 44 سال لگ جائے گی مجھے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بارے میں. لیکن دیکھیں اس ایک منٹ ہے جو ارشد میرا دیکھیں سب زیادہ تعلق تو میرا تھا نا اس کے ساتھ. لیٹ می گیو می 2 sentences. اس کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی کیا, وہ اس کے لیے الفاظ ہیں, ظلم ہے, ظلم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر اس کو سیاست کی نظر بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں, ٹرانسپیرنٹ. اگر سیاست میں ہے, ریاست میں ہے تو پکڑیں گے نا سر. وہ تو ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں. کون کرے گا انکوائری؟ 44 سال بعد آپ نے بتایا کہ بھٹو کی بازی غلط تھی. 44 سال بعد آپ کریں گے اس کا فیصلہ. 44 سال بعد تو ہم ویسے ہی مر چکے ہوں گے سر. جنہوں نے سزائے موت آپ مجھے اب دیں گے یا کب دیں گے؟ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ بھائی ارشد شریف کا قاتل پکڑا جائے. جی آپ یہ چاہتے ہیں, سیاسی لوگ آپ یہ چاہیں کہ قاتل پکڑا جائے, یہ نہ کہیں کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہی قاتل ہے. آپ کہیں کہ جی میرا شک ہے. میرا شک کیوں ہے بھائی؟ میں کنوینس ہوں, میرے پاس ہے, میرے تو اس کا ایویڈنس آپ یا تو دے دیں یا پھر آپ کہیں کہ جی میرا شک ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ انکوائری آپ کو دے دوں. سر کس کو دے دینا؟ مجھے دے دیں. کورٹ کو دینا, کورٹ کو دے. انصاف تو وہی ہے نظر آنا. دیکھیں اصل پرابلم یہی ہے کہ یہ ملک تب چلے گا جب اس میں ہم اپنی مرضی کی لیڈرشپ لانا نہیں چھوڑیں گے تب تک ملک اس طرح چلے گا. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ علی امین گنڈا پور کی جو آئین شکن گفتگو ہے اس میں پارٹی نے کیا ایکشن لیا ہے, اسی کا جواب دے دیں. میں آپ کو بتاؤں گا ملک کیسے چلے گا. پارٹی لیڈر تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کی بات کر رہے ہیں آپ, جو کہ آپ لوگ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں. میں نے بڑے لوگوں سے گفتگو کی جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, بڑے لوگ تحریک انصاف کے یہ کہتے ہیں کہ غلط گفتگو, اتنی سخت گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ان کا یہ خیال ہے, بٹ دیٹس مطلب پولیٹیکل ایک ویو ہے ان کا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب بات چیت بند, آپ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہوگی, کوئی بات چیت سر راستہ کہاں سے نکالیں گے؟ اور راستہ کیوں تڑپ رہے ہیں آپ؟ کیوں چاٹ رہے ہیں بھائی؟ نہیں ہونا چاہیے. آئی ایگری ود یو. میں پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں آپس میں بات کریں. آج کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے بھائی, تم سے بات کرنے کو آئی نہیں رہا, تم تڑپ رہے. آپس میں کیوں نہیں بات کرتے لوگ؟ کمپرومائز ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. ان آل فیئرنس پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی کمپرومائز ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کمپرومائز ہے. ان کے لوگ جو آج اریسٹ نہیں ہو رہے, کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کیسے ریاست کر رہے ہیں؟ اندر بیٹھے ہیں اور اندر نہیں بیٹھے ہوئے سر, وہ لیٹے ہوئے ہیں. کیا کہہ کے مر گیا ہوں بھائی, پہلے بھی جو باتیں کی تھی ٹھیک نکلی تھی, یہ بھی نکلیں گی, اور میں یہ آپ کو لا کے دکھا بھی دوں گا. ڈاکٹر صاحب آپس میں کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں جی, میں آپ کے پروگرام میں اتفاق کی بات ہے, یہ پہلے بھی کہہ چکے. دونوں جلسے جو ملتوی ہوا وہ اور اس جلسے میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جلسہ کریں, یاد ہے میرے الفاظ ہونا چاہیے. 2 لاکھ بندے لے آئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ, اور ہونا چاہیے. یاد ہے آپ کو اس وقت بھی انسرٹینٹی تھی. آئی واز دا فرسٹ ون. میں نے کہا کریں, آپ کا حق ہے, لیکن اس حق کا آپ نے استعمال اس طرح کیا کہ آپ نے دھجیاں اڑا دی, روڈیں بند کر دی, آئین کی, قانون کی, اخلاقیات کی. کیا آپ لوگوں نے سکھایا؟ روڈیں بند کر دی بھائی. 5,000 تھے, 16,000 تھے, 20,000 تھے, 2.5 کروڑ لوگ تھے, 25 کروڑ آ گیا.
اسلام آباد کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں. بھائی یعنی گنڈا پور جیسے لوگوں کے ٹیکسلا میں ہے اور رواد کو بند کیا ہوا ہے. ادھر کھڑے ہو کے یہ ان کا علاقہ ہے, یہ ان کا علاقہ ہے. ان کے گھر کے آگے تراوڑی چوک بھی بند جو جیل توڑنے کی بات کر رہے ہیں. تراوڑی چوک بند ہے, سری نگر نہیں, بنی گالا کی اس طرف بند ہے. میں کہتا ہوں رواد. ڈاکٹر صاحب آپ ایک طرف قانون سازی کر رہے ہیں کہ شہر بند ہو جاتا ہے اس لیے 3 سال سزا. آپ نے پورا شہر بند کر دیا, بند کیا, ریسٹرکٹڈ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے باہر نکلے, جتھے جاؤ کنٹینر, جتھے جاؤ کنٹینر آ سکے اسلام آباد. ہاں میں آ گیا, مشکل سے نا وہ. میری بات سنیے سر, میں فلائٹ ہوتا ڈائریکٹ انٹرنیشنل فلائٹ سے, تو مجھے پتا نہیں تھا جلسہ ہے, مجھے نہیں پتا. اب میں نے ادھر دیکھا, آپ کو چھوڑ دیں ڈرائیور کہتے ہیں کسی قانون کے تابع ہو رہا ہے, میں کس کا جلسہ, کسی اصول کے تابع نہیں ہے. ڈسکشن شروع ہو گیا. بھائی وائی یو ڈوئنگ آل دس؟ آپ نے آپ کی اہلیت جو ہے نا اس کی وجہ سے آج یہاں پہنچے ہیں, ہم کھڑے ہوں. سر کیا آپ نائل حکومت ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نائل حکومت ہے, بس کھڑے ہونا اپنی بات پہ. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کو وہ لے کر رہے وہ نااہل ہے, وہ بھی بتا رہے کہ ان کی چوائس ہوگی. باوڑے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے کو غلطی ہوگی, خدا واسطہ نہیں سزانا. باوڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم لے کر آئے وہ نااہل ہے, مطلب ان کی چوائس بھی نااہل ہے. ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہے, ہم نے جلسے کی اجازت دی. اگلا سوال آخر میں, میں نے پروگرام کلوز بھی کرنا. لاہور جلسے کی اجازت اب ملے گی؟ نہیں ملے گی. ملنی چاہیے نہیں. جو کچھ ہوا ہے اس جلسے میں, میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد آپ ایک نیا میں آپ کو بتاؤں, کاشف میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے زیادہ انشکن ہوں گی, اس سے ہیومن نیچر کو سامنے رکھے, ہیومن نیچر کو. ایک منٹ باوڑا صاحب, مجھے ایک منٹ, اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا یہ جمہوری نارمز کے اندر, اخلاقی نارمز کے اندر جلسہ تھا, آپ اس کو کہیں گے اس بار واز اٹ اے پولیٹیکل جلسہ؟ اگر تھی تو 10 جلسے. میری بات سنیں, ہر ریڈ لائن میں آپ کو آپ کے جلسے بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے لائن کراس کی ہے, برائے مہربانی اس کا مطلب یہ نہیں آپ کا رائٹ سرینڈر ہو جاتا ہے. میں بتا دوں, اگر آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب ہر ریڈ میں لائن آپ کو دکھا سکتا ہوں جو آپ لوگوں نے کہا, میں دکھا سکتا ہوں, کوئی اعتراض نہیں. اگر لاہور کے جلسے کی اجازت دے دیتے اور یہ حرکتیں نہیں کرتے, یہ اس کی میں آپ کو بتا دوں بہت پیسفل جلسہ ہوگا. اس کے اندر اگر نہیں اجازت دیتے وہ کہتے نہیں ہے. دیکھیں اس کا ایک پولیٹیکل ریئیکشن ہوتا ہے, آپ اس کے اندر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ریئیکشن ہونا, تو پھر the country will become more unstable. Why can't you understand? Because of me and you. گنڈا پور کا انتظار کر رہے ہیں, سارے صوبے انتظار کر رہے ہیں اس کا, اس کے ہیئر اسٹائل کے ساتھ. اس کی لٹ کی قسم کھائی ہے سر, اس نے خدا کی قسم کھائی ہے, ہم نے اس کی لٹ کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں. باڑا صاحب مسئلہ یہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تو ہوگا, سن لیں میری بات, سوال سن, اور اگر نہیں ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا. یہی دوسرا راستہ. عمران خان صاحب نے بھی آج جو پیغام بھیجا ہے وہ پرابلم یہ ہے, جو لوگ ملک چلاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ٹینشن کم سے کم ہو. تو یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ اس ٹینشن کو کسی سافن کریں. میرا اپنا, آپ کو میں ایک اپنا ویو دے دیتا ہوں, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ایک سوال لے لیں میرا چھوٹا سا, کوئکلی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک میں مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی مہنگائی کو ختم کرنے والی سوغات ان کو سنجانی میں ملی ہے یا لاہور میں ملے گی؟ میرا یہ خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. 2 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں آخری, جو آپ کو الیکٹ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے ڈاکٹر صاحب. عمران خان صاحب کا بہیویئر جو میں نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں, آپ نے NOC وڈرا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ عرصہ نہیں ہوگا. مجھے ایسا لگا میں بندہ نامنیٹ کروں, آپ بندہ نامنیٹ کریں, ہم سے مذاکرات کریں. فوج کو ہمیشہ صرف ان سے تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ اسپیس بند ہو گئی ہے سڈنلی. دیٹس ناٹ گڈ. یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اسپیس ہی ختم ہو جائے. کیا کریں گے اس کو؟ اسپیس کھلنی چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل ڈیتھ تو اب سب کو نظر آ رہی ہے. پولیٹیکل ڈیتھ, سیاسی موت پی ٹی آئی کی اب نظر آ رہی ہے نا. جس لیول پہ ابھی آپ مجھ سے شو کر رہے ہیں, یہ اور میں بھی اونچی آواز میں بات کریں, میں آپ کو ماں بہن گالیاں دینا چاہوں گا. آپ کیا کریں گے؟ پھر ایک مثال دے رہا ہوں, آپ 1 منٹ مجھے شاید 1 سیکنڈ نہیں دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں 1 سیکنڈ میں نہیں دیں گے, اگریڈ. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم عوام, گورنمنٹ, ریاست, فوج سب یہ بکواس سنے گی؟ اب نہیں سنے گی. اور اگر آپ سنے گی تو پھر ہمارے جیسے بھی دوسری طرف آگے کھڑے ہو گئے. کاشف ایک کام ہے,
Very simple. This nonsense is not acceptable एक anymore. हफ्ते 2 हफ्ते बाद इस चीज को डिफ्यूज करने के लिए इसको एक दफा दोबारा बुला लेंगे और देखेंगे कि यह परसिस्टेंट है, लेकिन उसमें आप इसको टाइम देंगे. अगर आप वहां से रिएक्ट कर रहे होंगे तो ये रिएक्शन में आपको कुछ सुनाएगा. ये याद रखें, देयर आर ऑलवेज एक्शन रिएक्शन. अगर आपने इस चीज को स्मूथली पास करना है, यू हैव टू टेक दैट बिग स्टेप्स विद अ बिगर हार्ट. अगर आप, मैं मजाक के अलावा कर देता हूं, ये सारी चीजें कभी ना होती अगर इतने कंटेनर ना होते, उस तरह की घटिया जगह ना होती. आप कभी जाके वहां पे देख लो. मुझे सिर्फ 10 सेकंड आगे आने वाले दिनों में मुझे तो लड़ाई नजर आ रही है. आपको क्या नजर? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इनकी क्यादत ने होश के नाखुन ना लिए तो हालात इससे मजीद खराब हो सकते. लड़ाई सर लड़ाई तब होती है सर जब बराबरी के ऊपर हो. आप रियासत से नहीं लड़ सकते ना सर, नहीं लड़ सकते. रियासत बदमाश भी होती है, मां भी होती है. मैंने तो सुना था कि अवाम से नहीं लड़ सकते. नहीं, रियासत से आप यानी कि एक पार्टी जैसे एमक्यूएम टकराई थी, क्या हुआ? बट एक पॉपुलर जमात, पॉपुलैरिटी इज नॉट द गारंटी ऑफ द कॉलेज. नौबत ही नहीं आनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट. देखिए, एक साहब ये नौबत ही नहीं आनी जिसको आप चाहिए. स्टेट कहते हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट नहीं. स्टेट का इदारा है और दूसरी तरफ एक सियासी जमात है. टकराव नहीं होना चाहिए. टकराव नहीं हो सकता. सबको पीछे हटे ना, सारे थोड़ा पीछे हटे ना. पॉलिटिकल पार्टी ब्रेक ले लूं. एक सेकंड एक ब्रेक लेते ना. वेलकम बैक नाज़रीन. हालात टेंस हैं, पीछे क्यों नहीं हट सकते? एक आदमी जब पीछे हटेगा दूसरा आदमी 2 कदम पीछे हटता है. ये तरीका होता है. आप पीछे हटेंगे, मैं 2 कदम पीछे. क्या मेरे से बात करेंगे कि पीटीआई या इमरान खान साहब ने जो एनओसी मंसूख होने पर जल्द से मुलतवी किए, वो पीछे हटना था या नहीं था? आपके ख्याल में ये फ्लेक्सिबिलिटी थी? देखिए सर, मेरे ख्याल से अभी आज के दिन अगर हम मुझसे बात करें तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नजर नहीं आ रही. पीछे फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही. पॉसिबिलिटी आपकी तरफ से भी नहीं है. मैं आपको बताता हूं, इस तरह है कि बिल्कुल पीछे हटना चाहिए, लेकिन पीछे उनको पहले हटना